والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سنا پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا. جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا ہے قرآن و تقریر ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ کے اندر اولاد جیسی عظیم نعمت، اس کے بارے میں کچھ قرآن و سنت کی تعلیمات عرض کی تھی. انسان شادی کرنے کے بعد اولاد کا طالب ہوتا ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، جس کو چاہے بیٹی عطا کرے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں پر اولاد کا ذکر کیا ہے وہاں پر پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، پھر بیٹے کا ذکر کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی جیسی عظیم نعمت دولت عطا کر دی، اب اس کے بعد سب سے پہلا حق جو والدین پر لازم ہوتا ہے بچے کے لیے، وہ ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ولد لہ مولود، جس آدمی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَىٰ، دائیں کان میں اذان کہے، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَىٰ، اور بائیں کان میں تکبیر کہے، اقامت. لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ. دیکھو اللہ کے نبی کیا علاج بیان فرما رہے ہیں. فرمایا جب آپ یہ کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماریوں سے حفاظت کرے گا.
اب اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اذان اور اقامت اس کو بھی انسان کو سیکھنا چاہیے۔ اذان دیتے وقت کئی لوگ مختلف غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظ ہے اذان میں، اور جو پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پر لفظ محمد پر پیش ہے اور اذان میں لفظ محمد پر زبر ہے۔ کئی لوگ اس فرق کو بھول جاتے ہیں کہ جو پہلا کرنے والا طریقہ ہے وہی نماز میں اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اذان غلط ہو جاتی ہے۔ ایک زبر زیر کی غلطی بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم اقامت کہتے ہیں، تکبیر، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اس کو وقف کر کے پڑھے یا پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، وہاں گول تا ہے اس پہ زیر کر کے پڑھے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دونوں پہ وقف پڑھے، یا پھر حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آگے جو لفظ آتا ہے اس کو سمجھ لیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، دونوں پہ وقف کریں، سانس بے شک کریں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ طریقہ ہے۔ اگر اکٹھا پڑھنا ہے، یہاں اکثر لوگ لفظ پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جیسے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، وہ یہاں بھی قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ غلط ہے۔ قد قامت الصلاۃ نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ۔ اگر سانس نہیں لینا، وقف نہیں کرنا تو تا پہ پیش پڑے گا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ یا پھر کئی لوگ کیا کرتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، یہ بھی غلط ہے۔ جب وقف ہوتا ہے یہ گول تا جو ہے یہ ہا بن جاتی ہے، وقف کی صورت میں اس کو ہا بولتے ہیں، تو کیا بنے گا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس طرح۔ بہرحال اللہ پاک سے جب انسان کو امید ہو تو جہاں پر اور بہت ساری چیزوں کے لیے آدمی تیاریاں کرتا ہے، بچے کے کپڑے لے کے رکھ رہے ہیں اور اس کا دوسرا ساز و سامان ہے، وہیں پر اگر خود اذان دے سکتا ہے سو بسم اللہ، وضو کر کے بیٹھا ہو کہ جب بھی مجھے آواز پڑی اذان دینے جانا ہے، خود نہیں دے سکتا تو کم از کم قرب و جوار میں اپنے کسی دوست یا کسی عالم کے ساتھ رابطہ ہو، ان کو پہلے بتا دیا جائے، جی مجھے ایسے آج امید ہے ہسپتال جانا ہے، تو میں جب بھی آپ کو ٹیلی فون کروں آپ تشریف لے آنا۔ لیکن ایسا ہم کرتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہمارے ذہنوں میں اذان اور اقامت کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بچہ ایک دن کا ہو جاتا ہے، 2 دن کا ہو جاتا ہے، جا کے دیکھو ہسپتالوں میں کئی مثالیں ملیں گی آپ کو، اس کی دنیا کے سارے کام شروع ہو چکے ہیں، جو سب سے پہلا کام ماں باپ نے کرنا تھا وہ ماں باپ نے نہیں کیا، کہ جب یہ دنیا میں آیا تھا تیرا فرض بنتا تھا سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کا نام بلند ہو، تاکہ اللہ کا نقش و اور کیا کہتے ہیں اللہ کی توحید اس کے دل و دماغ میں پیوست ہونا شروع ہو۔ ہم نے سستی کی، بچہ ہسپتال میں ہے، وہاں پر LCD لگی ہوئی ہے، مووی چل رہی ہے، گانے بجانے چل رہے ہیں، وہ ساری آوازیں بچے کے کان میں جا رہی ہیں، تو
ایسا نہیں، یہ بچے کا حق مارتے ہیں والدین۔ جب اللہ سے دعا کر کے بچہ مانگ رہے ہیں تو کم از کم ان باتوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، تاکہ بچہ جب دنیا میں آئے تو ہم اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کا لفظ بولیں۔ اب طریقہ سمجھو اذان کیسے دینی ہے۔ اس میں بھی لوگ اپنی مرضی کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آدمی معذور ہے، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیٹ کے نماز پڑھے۔ اب اس نے لیٹنا کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے، پیچھے کو لیٹے گا۔ اگر وہ پیچھے سہارا لے سکتا ہے، تکیہ رکھ سکتا ہے، یا آج کل تو بیڈ بنے ہوئے ہیں ان کو پیچھے سے اونچا کر دیتے ہیں، اس طرح وہ پھر سامنے بیت اللہ کی طرف دیکھے گا، قبلہ رخ، پاؤں اس کے سیدھے ہوں گے بیت اللہ قبلے کی طرف، پھر وہاں ہاتھ باندھے گا، پھر رکوع سجدہ اشارے سے کرے گا، نماز پڑھے گا۔ توجہ، جب ہم نے بچے کے کان میں اذان دینی ہے یا تکبیر کہنی ہے تو ہم نے بچے کو بھی ایسے لٹانا ہے، یعنی بچے کے پاؤں قبلے کی طرف اور بچے کا سر دوسری طرف۔ جب بچہ اس طرح آپ نے لٹا لیا، مثال کے طور پر اب قبلہ ہمارا اس طرف ہے، اب یہ بچے کا سر ہے، یہ اس کے پاؤں ہے، ایسے بچہ پکڑا جائے۔ اب وہ دیکھو اس کا دایاں کان کون سا ہے اور بایاں کان کون سا ہے۔ جو اس کا دایاں کان ہے ادھر اذان دینے والا اٹھ کے جائے اور وہ دایاں کان اس کا یہ بنے گا، اس میں اذان کہے، یہ والا بایاں کان بنے گا، پھر ادھر آئے اٹھ کر۔ آج ہوتا کیا ہے، بچے کو ہم گھماتے ہیں، جو اذان دینے والا وہ بیٹھا رہتا ہے، بچے کو کبھی ایسے کبھی ایسے، یہ غلط ہے۔ تو اس کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ اسلامی طریقے کے مطابق اس کے کان میں اذان کہی جائے، اور کوشش یہ کی جائے جو اذان دینے والا ہے وہ باوضو ہو۔ اگرچہ بے وضو اذان ہو جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کا ایک نور ہوتا ہے، جتنا بندہ اختیار کرے گا اتنی اس بچے کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ توجہ، حدیث پاک میں آتا ہے یوتا بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بچہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے والدین کو مبارکباد دیتے تھے، جیسے آج ہم کہتے ہیں اور جی مبارک ہو، جی ماشاء اللہ مبارک ہو، ساتھ ساتھ دعائیں کلمے، اللہ آپ کے بچے کو نیک بنائے، اچھا بنائے، لمبی عمر دے، مقدر اچھا کرے، نصیب اچھا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا کام، توجہ، ماں باپ اس بچے کی گٹی کا انتظام کر کے رکھے۔ سب سے پہلا لقمہ جو اس بچے کے جسم میں جانا ہے، اللہ کے نبی کے دور میں جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ فٹ صحابہ بچے کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس لے آتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو گٹی دیں۔ اور گٹی کیا ہوتی ہے؟ چھوہارا لے لے، کھجور لے لے، اس کو اپنے منہ کے اندر ڈال کے ریزہ ریزہ کر لے، تھوڑا سا معمولی سا، اور وہ بچے کے تالوں کے ساتھ مل دے۔ اب یہاں پر بات سمجھیں، کوشش یہ کی جائے کہ گٹی جس آدمی سے آپ ڈلوا رہے ہیں وہ آدمی نیک ہو، پارسا ہو، متقی پرہیزگار ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ لیکن تجربات سے یہ بات ثابت ہے، اگر مرد ہے تو مرد کے، اگر بچہ ہے تو بچے کے لیے گٹی کسی مرد سے دلوائی جائے، اور اگر بچی ہے تو بچی کو گٹی کسی نیک عورت سے دلوائی جائے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ بہت بڑے عالم مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں فوت ہو چکے ہیں،
وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں درس دے رہا تھا تو درس کے دوران ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ان کو آواز صحیح نہیں جا رہی تھی، اسپیکر میں کوئی مسئلہ تھا، تو میں نے ناظم سے کہا جو منتظم تھا، جاؤ یار اسپیکر صحیح کرو۔ کہتے ہیں وہ جو اسپیکر صحیح کرنے جا رہا تھا، ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی، میری اس پہ نظر پڑ گئی، تو اس جیسے اشارہ تھا کو بات ہوئی، اس نے کہا کیا تماشا ہے، یہ اسپیکر ہے، یہ جیسے بندہ چھیڑتا ہے، اس کو اگر غصہ اٹھا کر لیتے ہیں کیا ہو گیا۔ جب اس نے اس طرح کہا تو اس عورت نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہتے ہم نہیں پھیرتے، میں تجھے دیکھ لوں گا پھر۔ کہتے جب اس عورت نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرے اس پہ نظر پڑ گئی، میں نے کہا اس عورت نے چہرے پہ ہاتھ کیوں پھیرا ہے، یہ تو عورت ذات ہے، یہ تو ویسے اس کو چلو کوئی اونچا لفظ بولنا بول دے، پھٹے منہ کہہ دے، جو ان کی عادت ہوتی ہے، یہ تو ایسے پہلوانوں کی طرح چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ خیر درس مکمل ہوا، کہتے میں نے ناظم کو بلایا، میں نے کہا یار وہ جس عورت نے ایسے اشارہ کیا اس کو بلاؤ اور کہو مفتی صاحب آپ سے بلا رہے ہیں، پردہ کر کے آ جائے۔ وہ پردہ کر کے آ گئے، نقاب کر کے، توجہ کرنا۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ میری بات کا جواب دیں گے لیکن سچ بولنا ہے؟ اس نے کہا بالکل آپ بتائیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو گٹی کس نے دی ہے؟ اس عورت نے کہا کیوں آپ کو پوچھ رہے؟ کہتے نہیں ویسے آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا جی مجھے جب میں پیدا ہوئی تھی ہمارے قریب ایک پہلوان رہتا تھا، تو میرے ابو نے اس پہلوان سے مجھے گٹی دلوائی تھی۔ کہتے بس میرا مسئلہ ہو گیا، اس پہلوانی کا اثر تیرے اندر موجود ہے۔ یعنی مقصد کیا بتانے کا صرف یہ ہے کہ بچہ ہو، بچے کے لیے گٹی مرد سے دلواؤ، نیک آدمی سے۔ بچی ہے تو بچی کو گٹی دلواؤ کسی نیک عورت سے، تاکہ ان بچوں پہ ان چیزوں کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اور یہ سنت طریقہ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ سنو، ان اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فولدت بقباء، اسماء فرماتی ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا قباء مقام پر۔ ثم اتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ بچہ لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فوضعته فی حجری، اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہ بچہ آپ کی گود میں رکھ دیا۔ کیا خوش قسمت ہے وہ صحابہ کہ جن بچوں کو اللہ کے نبی کی گود میسر ہو رہی ہے۔ کہتے میں نے ایک بچہ گود میں رکھا۔ ثم دعا بتمرۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور لے کر آؤ بھائی، کھجور آ گئی۔ فمضغها، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالی۔ ثم تفل فی فیہ، اس کھجور کو چبایا، جیسے نہیں بریک کیا اس کو ریزہ ریزہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو پرندے لوگوں نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، طوطا ہے یا اور چیزیں ہیں، ان کو بریک کر کے چوگا کھلاتے ہیں، یا بچے کو ماں بریک کر کے کھانا کھلاتی ہے۔ اس طرح کھجور کو چبایا، ریزہ ریزہ کیا۔ ثم تفل فی فیہ، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ لعاب مبارک جس میں وہ کھجور ہے وہ نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈالا۔ ثم حنکہ، پھر اس کے تالو پر ملا۔ ثم دعا لہ، پھر اس بچے کے لیے دعائیں کی۔ وبرک علیہ، اور اس کے والدین کو مبارکباد دی۔ وکان اول مولود ولد فی الاسلام، اسلام کے بعد سب سے پہلا بچہ یہ پیدا ہوا تھا جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرما کر ہم سب کے لیے ایک سنت متعین کر دی۔ ایمان مانو، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو، تم نے کافروں کو نہیں دیکھنا، یہودیوں کو نہیں دیکھنا، عیسائیوں کو نہیں دیکھنا کہ ان کا طریقہ کیا ہے۔ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعلیمات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان کہی جائے دائیں طرف، بائیں طرف تکبیر کہی جائے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے اس بچے کو گٹی دی جائے۔ وہ بچہ ہے تو کسی مرد سے دلوائی جائے، بچی ہے کسی عورت سے دلوائی جائے، اور نیک آدمی کا انتخاب کرو۔ اس بندے کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچے اور بچی میں بھی انشاءاللہ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔
یہ طریقہ بتایا ہمیں اسلام نے، باقی باتیں انگریزوں میں۔ دوسرا موضوع، آج ہے آخری دن سال کا 31 دسمبر، یاد رکھو پیچھے گزرا 25 دسمبر، عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، قرآن پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، وہ کھلم کھلا کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ ہمارا عقیدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس خوشی میں پھر وہ جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ پھر 31 دسمبر آتا ہے، 31 دسمبر کو عیسائی لوگ نائٹ شو کرتے ہیں، کلب ہوتے ہیں، شراب ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن آج کا مسلمان بیچارہ اتنا ان کے پیچھے چل پڑا ہے، جو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے کہہ کے چلے گئے تھے، قیامت کے نزدیک مسلمان عیسائیوں کے پیچھے، یہودیوں کے پیچھے اتنا چلیں گے، جہاں وہ پاؤں رکھیں گے وہاں مسلمان پاؤں رکھے گا، جہاں وہ پاؤں اٹھائیں گے وہاں سے یہ پاؤں اٹھائے گا، کرتے کراتے کیا ہوگا، یہ بھی ان کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اور آج کئی جگہوں پر انتظامات ہو رہے ہوں گے، اور یہ آج 12 سال ختم ہو رہے ہیں، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فتویٰ یاد رکھو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہو، فرمایا وہ انہی میں شامل ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے چاہے وہ مومن کہے۔ اللہ تیرے عمل کو دیکھتے ہیں، اگر تو کلمہ پڑھ کر عیسائیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ان کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی نقلیں اتار رہا ہے، تو 1000 بار کلمہ پڑھ۔ پیغمبر کا فتویٰ یہ ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی واعظ، کسی ذاکر، کسی مبلغ، اس کی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ انہی میں شامل ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، خبردار ایسا کبھی نہیں کرنا۔ آج ہمارے ہاں ایک عام سسٹم چلا ہے، سالگرہ، ہر گھر میں سالگرہ ہو رہی ہے، کوئی شادی کی سالگرہ، کوئی اپنی سالگرہ، کوئی بیوی کی سالگرہ، کوئی بچے کی، کوئی بچی کی، کوئی پوتا، کوئی پوتی، نواسا، نواسی، اور خدا کا خوف نہیں آتا۔ پیغمبر نے کبھی اپنی سالگرہ کا کیک نہیں کاٹا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے اپنی سالگرہ کا کیک نہیں کاٹا۔ تم زیادہ سمجھدار پیدا ہو گئے ہو، یہودیوں کی نقلیں اتار اتار کر اپنے گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ آج جب تم اپنے بچے کے سامنے بچے کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر اس کے منہ میں کیک مار رہے ہو، کل یہ بچہ بڑا ہو کر پوری زندگی اپنی سالگرہ منائے گا، اپنے بچوں کی منائے گا، گناہ تمہیں ملے گا، کیونکہ تم نے اپنے بچوں کے سلاسلے میں لگایا ہے۔ ان کو خبردار، آج کچھ نہیں ہونا، آج کے ہفتے بعد میں آپ سب کو کہنا کہ ایک لالوں کو کھا لینا، لیکن آج کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ مشابہت کافروں کے ساتھ ہے۔ ابھی سنو، کافروں نے ہماری مشابہت میں کبھی عید الفطر منائی ہے؟ عیسائی یہاں کتنے رہتے ہیں؟ عید الفطر آتی ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے آ جائیں؟ نہیں۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہمارے ساتھ جڑتے ہیں؟ نہیں۔ رمضان کا موقع کیا وہ ہمارے ساتھ مل کر رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی نقلیں کیوں اتارتے ہیں؟ حالانکہ سورہ فاتحہ آپ سب پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کوئی تفسیر اٹھا لو، سب علماء مفسرین نے اس سے کیا مراد لیا ہے؟ اے اللہ مجھے مغضوب علیہم کا راستہ نہ دکھا، مجھے ضالین کا راستہ نہ دکھا۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، کون مراد ہے؟ سب نے لکھا ہے اس سے یہودی مراد ہے۔ ولا الضالین، یا اللہ مجھے گمراہوں کا راستہ نہ دکھا، اس سے مراد عیسائی ہے۔ ہم فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھا، یا اللہ عیسائیوں کا راستہ
فرمایا مجھے اس ایک دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پورا دن گزار جاؤں اور اپنی نیکی میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے پورا سال گزار دیا، ہم نے اس میں اللہ کا قرب کتنا حاصل کیا، اللہ سے دور کتنے ہوئے۔ اسی بات کو سوچ کر بندہ اپنی زندگی کا راستہ متعین کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔